سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور جو شریعت مطہرہ نے عقائد بیان کیے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی مرنے سے پہلے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں اس آدمی کا جو ٹھکانہ ہے اس کا دیدار کرائے گا، اس کی زیارت کروائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1000 مرتبہ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے اندر ہم بطور خاص کسی ایک عقیدے کے حوالے سے اس کی کچھ تشریحات، اسی سے متعلق کچھ گفتگو ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جنت سے متعلق عقائد، بیسک تو یہ ایک عقیدہ ہے کہ جنت یہ برحق ہے، جنت یہ برحق ہے اور جنت پیدا ہو چکی۔ جنت ہے یا دوزخ ہے، انہیں اللہ نے بنا لیا، یہ ان کو پیدا کر دیا گیا، بنا لیا گیا، تخلیق کر دیا گیا۔ جنت کا جو شخص انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جنت سے مراد بھی وہی جنت کہ جس طرح روایات میں اسے بیان کیا گیا، یعنی مکانات، محلات، درخت، باغات، یہ نہریں، جو کچھ یہ بیان ہوا تو اس سے مراد یہی ہے۔ اسی طرح تو لہذا وہ لوگ جنہوں نے جنت کو تو مانا لیکن معنی میں تعویل کرتے ہوئے کہ اس سے مراد کچھ اور ہے، کہ ثواب کو دیکھ کر آدمی خوش ہوگا تو یہ طبعی جو خوشی اسے ملے گی یہ جنت ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کو بھی علماء نے لکھا کہ حقیقتاً وہ جنت کا انکار کر رہا ہے اور منکر ہے اس کا، تو وہ کافر ہے۔ جنت کا اقرار کرنا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے جگہ بجگہ قرآن میں جو بیان کیا ہے کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، جنت ان کے لیے تیار کی گئی، جنت کے انعامات اللہ انہیں عطا فرمائے گا، تو جنت برحق ہے، اور اس کا وہی معنی مفہوم ہے جو قرآن بھی بیان کر رہا ہے اور حدیث بھی بیان کر رہی۔ یہ صرف خوشی کا نام جنت نہیں، بلکہ وہ چیزیں جو ہیں، جن چیزوں کو باقاعدہ بیان کیا ہم، فزیکل، اس کی دنیا سے تو کسی چیز کی تشبیہ دی نہیں جا سکتی، اگرچہ دنیا کے پھلوں کی طرح اس کی تشبیہات دی گئی، وہ ہمارے سمجھانے کے اعتبار سے۔ باقی اس کی ہر چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، تو یعنی ہم جتنا بھی سوچ لیں، جتنا بھی ہم سمجھ لیں، وہ ہمارے ظاہری اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے حقیقتاً وہ کوئی تشبیہ اس چیز کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جنت کا وہی معنی کہ جنت ہے، اس کے انعامات ہیں، اور اس کا انکار کرنے والا شخص وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ تو جنت کے بارے میں اسلامی یہ عقیدہ ہر ایک کو رکھنا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، اور جنت اسی طرح ہی ہے، باغات ہیں، دریا، جنت میں نہریں ہیں، پھل ہیں، آدمی کھائے گا، پیے گا، اور جو کچھ جنت کی نعمتیں بیان کی گئی، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، بڑی سے بڑی جو مثال بھی بیان کی جاتی ہے وہ دنیا میں سمجھانے کے اعتبار سے، ورنہ جنت سے کوئی اس طرح کی مماثلت نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اور اس لیے حدیث پاک میں، بلکہ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے صالحین کے لیے، اپنے صالح بندوں کے لیے
جو جنت کو تیار کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل پر کوئی خطرہ آیا، یعنی کسی کے دل میں خیال بھی ایسا پیدا نہ ہوا۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں درخت اتنے ہیں کہ زمین چھپ گئی ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، یعنی اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں درخت ہی درخت ہیں اور زمین گویا کہ چھپ چکی ہے۔ ایک تو یہ بیان کی کہ جنت میں باغات ہیں، اور باقاعدہ قرآن مجید میں جگہ بجگہ اس کا تذکرہ ہوا کہ جنت میں وہ شجر بھی ہیں اور وہ نہریں بھی ہیں، یہ سب بیان ہوا۔ ایک تو یہ بیان کی گئی کہ وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، کہ دنیا میں اب ہم اس طرح جنت کو نہیں دیکھ سکتے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ عالم غیب میں سے ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایمان جو آدمی لاتا ہے اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ یؤمنون بالغیب، اس نے غیب پر ایمان، بظاہر اس کی آنکھوں نے وہ نہیں دیکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو کئی چیزیں وہ غیب بھی تو ہیں نا، جی ہاں غیب ہے، فرشتوں کو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہم نے ایمان لایا۔ اللہ نے کتاب نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے احکامات کو نازل فرمایا، یہ فرشتے ہیں، کتاب کا آنا، وحی کا اترنا، پھر آگے کئی ایسی چیزیں، اور بالخصوص آخرت کے حوالے سے غیب ہی غیب۔ تو یہ وہ غیب چیزیں ہیں، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے، جو چیزیں ظاہری مشاہدے میں وہ بھی اس پر بھی ایمان، اور جو ایمانیات سے چیزیں غیب والی ہیں ان پر بھی ایمان۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ متقین کون ہیں؟ کہا گیا کہ کتاب یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور وہ متقین کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو جنت کو جنت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، اور چھپی ہوئی چیز کو بھی جنت کہا جاتا ہے۔ تو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، اور عالم غیب میں سے ہے، اور یوں بھی اس کے اندر درخت بہت ہیں، باغات ہیں۔ تو ان تمام معنی کا اعتبار سے یہ جنت پر اطلاق آتا ہے۔ تو جنت کو جنت اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ جنتی کی 3 طرح کی قسموں کو بیان کیا گیا، کسبی، وہبی اور عطائی۔ کسبی جنتی وہ ہیں کہ اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے، اپنے اعمال صالح ان کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری وہبی، اس میں کہا گیا وہ کسی جنتی کے طفیل جنت میں جائیں گے کسی وجہ سے، جیسے چھوٹے بچے انتقال کر کے اپنے ماں باپ کی شفاعت کی وہ جنت میں، تو یہ ان کی وجہ سے انہیں عطا ہوئی۔ اور ایک ہے عطائی۔ عطائی جنتی وہ مخلوق ہوگی کہ جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا، جنت کو بھرنے کے لیے۔ مالک جنت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا گارا خالص مشک کا، اور اس کی بجری موتی اور یاقوت کی، اس کی مٹی زعفران کی، جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہیں ہوگا، کبھی مرے گا نہیں، اس کے کپڑے کبھی نہیں گلیں گے، اس کی جوانی فنا نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنی بھی عمر ہے، لیکن جو جنت میں جائیں گے وہ ان کو جوانی عطا کی جائے گی۔ اور جنتیوں کی عمر 30 سال بیان کی گئی روایات میں، کہ یہ 30 سال کی شباب والی، جوانی والی ان کی عمر ہوگی، اور جنتی ایک دوسرے کو جو دیکھیں گے، ملاقات کریں گے، تو یہ 30 سال کے مطلب سب جوان نظر آئیں گے۔ جنت کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ روایات میں بیان فرمایا گیا کہ 7 آسمان 7 زمینیں، ان تمام کے ورق کاغذ پیپر بنا لیا جائے اور بنا کر باہم ملا دیا جائے، تو جتنے وہ ہوں گے اتنی جنت کی چوڑائی ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی جنت کی چوڑائی ہوگی، 7 آسمان اور 7 زمین۔ اس سے جنت کی ایک چوڑائی کا آپ اندازہ کریں۔ ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں فرمایا گیا، جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کے درمیان فاصلہ 40 سال کی راہ کا بیان کیا گیا۔ 40 سال کی مسافت ہے ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ کے درمیان۔ اور قرآن مجید میں عرضھا کعرض السماء والارض، یہ بیان فرمایا گیا۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے،
لیکن جو ایک اجمالی طور پر ہمیں بیان کیا گیا، کہیں زمین اور آسمان جتنی چوڑائیوں کے بیان فرمایا گیا اتنا اس کا عرض ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا 100 جنت کے درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یہ دونوں کا فاصلہ بیان کیا گیا، ایک درجے سے دوسرے درجے، اس درجے کے اندر کتنی وسعت ہوگی بلا تشبیہ، یعنی ایک منزل سمجھ لیں، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ، اس ایک درجے میں وہ کتنی وسعت ہوگی۔ تو یہ ارشاد فرمایا اگر سارا عالم ایک درجے میں جمع ہو جائیں، ایک درجے میں جمع ہو تو وہ سب کے لیے وسیع ہوگا، پھر بھی یعنی سارے اگر جمع ہو جائیں تو وہ ان سب کے لیے کیا ہوگا؟ وسیع ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ایک درجہ ہے، اور جنت میں 100 درجے ہوں، 100 درجے ہوں، سبحان اللہ۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جنتیں 8 ہیں، یعنی ان کے نام مختلف ہیں۔ ایک کا نام بیان کیا دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت المأوى، جنت الخلد، اور جنت الفردوس، اور جنت النعیم۔ یہ وہ 8 جنتیں ہیں، قرآن میں بھی ان کا بیان ہوا، احادیث اور روایات میں بھی انہیں بیان کیا گیا کہ یہ 8 طرح کی وہ جنتیں ہیں۔ قرآن میں کہیں فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا، تمہیں خوش کیا جائے۔ تو وہاں پہ کئی جگہوں پہ الجنہ یعنی جنت، اکیلا جنت کا تذکرہ ہوا۔ جنت الخلد مطلب یہ کہ ہمیشگی کا باغ، ہمیشگی، خلد کا مطلب ہمیشگی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے، یعنی متقین کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کیا یہ دنیا کے ساز و سامان یہ بھلا یا وہ آخرت؟ اللہ جنت الخلد میں رہنے والے خوش نصیبوں سے کیا ارشاد فرمائے گا؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، ارشاد فرمائے گا ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، یعنی اب نہ کسی کو مرنا ہے، مرنا تو دور کی بات، نیند بھی نہیں ہے جنت میں، نیند بھی نہیں ہے اور تھکن بھی نہیں، نیند بھی موت کی طرح ہے، موت کی طرح ایک طرح کی، تو نیند بھی نہیں ہے وہاں پہ اور کوئی کسی طرح کی تھکن تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ جنت المأوى، مأوى کہتے رہنے کی جگہ، مکان، ٹھکانہ، تو یہ رہنے کے باغات، یہ کن کے لیے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغ ہے، یعنی جنت المأوى ہے ان کے لیے۔ اور یہ جنت المأوى کہاں ہے؟ قرآن میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوى، سدرۃ المنتہی کے پاس اور اس کے پاس جنت المأوى ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے، اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ آگے ہے جنت الفردوس، حدیث میں فرمایا رب سے مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ قرآن میں اللہ نے جن مومنین کا تذکرہ کیا جو نمازوں میں خشوع خضوع والے ہیں، بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہ کرنے والے، ان سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، امانت کی حفاظت کرنے والے اور انہیں درست طریقے سے ادا کرنے والے، وعدے پورے کرنے والے، اپنی عفت پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، ان کے لیے اللہ نے انعام جنت الفردوس کا رکھا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس دیگر تمام جنتوں سے یہ اعلیٰ مقام ہے، اس لیے ہمیں ترغیب دی گئی کہ یہ اللہ سے مانگو۔ اور اللہ نے کن لوگوں کو یہ عطا فرمانا ہے؟ قرآن میں ان کی کچھ صفات کو بیان کر دیا، اچھے انداز سے نماز پڑھنے والے، امانت کی حفاظت کرنے والے، خیانت نہ کرنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کر دینے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یہ وہ خوش نصیب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جنت الفردوس مانگو کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ ہے،
اور فرمایا اعلیٰ درجہ ہے، درمیانی حصہ اعلیٰ درجہ، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور جنت کی نہریں جنت الفردوس سے ہی نکل کر جائیں گی۔ تو اس لیے جنت مانگو رب سے اور جنت الفردوس کا سوال کرو۔ آگے ہے جنت عدن۔ جنت عدن یہ بھی ہمیشہ کی رہنے کی جگہ، یعنی اس کا معنی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے وعدہ فرمایا ہے ان جنتوں کا جن کے نیچے نہریں چلتی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا، پاکیزہ گھروں کا، رہائشوں کا وعدہ فرمایا، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت عدن کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جنت کا یہ ایک شہر ہے، اس میں رسول، انبیاء، شہداء، ائمہ مسلمین، بڑے بڑے درجے والے جنت عدن میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے جنت عدن کو فرمایا اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ دار السلام، جنت کا ایک معنی سلامتی کا گھر، سلامتی کا گھر، اور سلامتی کا یہ گھر یعنی اس کے اندر کوئی کسی طرح کی، ویسے جنت میں تو ٹینشن ہے ہی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، پریشانی نہیں، بیماری نہیں، بلائیں نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ خاص خصوصیت والا یہ دار السلام ہے، سبحان اللہ۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ فرماتا ہے اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور تفسیر میں بیان کیا گیا یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اولیاء کے لیے بنایا ہے، سبحان اللہ، اور غم اور پریشانی سے سلامت اس میں رہیں گے، اور جنت میں موجود نعمتوں اور کرامتوں کے ختم ہونے سے امن میں رہیں گے۔ ایک ہے دار المقامہ، یہ آرام کی جگہ، ارشاد فرمایا الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، اور یہ بھی امن کی جگہ جہاں کوئی کسی طرح کی تھکن تھکاوٹ نہیں، اور آرام سے یہاں رہیں گے۔ ایک ہے دار الآخرہ، یعنی جنت کے جو اطلاق کیے گئے جن گھروں پر، جن ناموں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو فرمایا دار الآخرہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، وہی سچی زندگی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا المقام الامین، یعنی امنوں اور سلامتی کا مقام، کہ جس میں ہر اعتبار سے امن، نہ موت ہے، نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی ڈر خطرہ ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہے، امان کی جگہ میں ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا دار المتقین، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر، اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا ہے، متقین کا گھر کیا ہی اچھا گھر، تو دار المتقین بھی کہا گیا، الحسنہ بھی کہا گیا، اس کا معنی بھی جنت، یعنی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ جن کے لیے حسنہ رب کی طرف سے ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، وہ جن کو ہماری طرف سے حسنہ سبقت لے گئی، یعنی سبقت کی بشارت، حسنہ کی بشارت مل گئی، وہ جہنم سے دور کر دیے گئے، وہ جہنم سے دور۔ یہ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں۔ ایک ہے جنات نعیم، نعیم، اب یہ بھی ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے قرآن بیان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کے لیے چین کے باغ ہیں، ان کے لیے چین کے باغ ہیں۔ ناظرین اکرام، چند باتیں یہ جنت کی اقسام اور جنت کو مختلف ناموں سے جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے یہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جنت کے حوالے سے کوئی بھی ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے معاذ اللہ جنت کا انکار یا جنت کی اہانت توہین لازم آتی ہو، یہ کفر ہیں، یہ کفر ہے۔ آج کئی مسلمان ایسے، مسلمان کہلانے والے، بولنے والے سب کچھ، لیکن ساتھ ساتھ معاذ اللہ جنت کے حوالے سے وہ توہین امیز کلمات کہہ جاتے ہیں، جنت کے حوالے سے ہنسی میں، مذاق میں، لطیفوں میں، پتہ نہیں کیسے کیسے لطیفے بنا لیے جاتے ہیں اور لوگ اسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں سے تمام سے کہوں گا، دینی معاملات کے اندر
جب بھی آپ کوئی ایسا مزاح والا یا مذاق والا یا توہین والا یعنی جس میں دین کے معاملہ شامل ہو جائے تو اس گفتگو سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیں. ڈرامے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیزیں جو ہیں ہی شرعاً ناجائز، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہاں سے سیکھ کر ہمارے مسلمان بھولے بھالے علم کی کمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو عام زبانوں پر اور ارد گرد بیان کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. اور اب سوشل میڈیا ہے، اس کا SMS بنائیں گے، اس کو اپلوڈ کریں گے، ادھر ادھر بھیجیں گے. عجیب معاملہ ہے. جنت کا، فرشتوں کا، اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبیوں کا، یہ ان سب چیزوں کا ہمیں احترام ہے، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرنا ہے. کسی ایک نبی کی بھی توہین یہ کفر ہے، فرشتوں کی توہین کفر ہے. اسی طرح جنت کا مذاق بنانا، توہین کرنا، یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہے، عقائد سے ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسی جملے کی وجہ سے ہماری گرفت و پکڑو، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو کیا بچے گا؟ ایمان والے کے لیے جنت ہے. دنیا سے خاتمہ اگر ایمان پر ہوا ہے تو پھر جنت تو ہے اس کا مقام، یعنی مومن ہی صرف جنت میں جائیں گے. اس کے علاوہ جس کا ایمان نہیں ہے جنت میں کبھی بھی وہ نہیں داخل ہو سکتا. جو مومنین میں سے بعد وہ جن کو عذاب اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہوگا بالآخر وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن ایمان اس کے لیے شرط ہے. لہذا ایسے مذاقیہ لطیفے، ایسی مذاقیہ جملے، بھلے آپ کہیں گے ہم ہنسی کے طور پہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ہنسنے والی چیز ہے؟ یہ وہ مذاق والی چیز ہے کہ آپ دین کے معاملات میں مذاق بنا رہے ہیں؟ لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا. کوئی نماز کا مذاق کرتا ہے معاذ اللہ، کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے، کوئی روزوں کے حوالے سے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ نے جو کفریہ کلمات والی کتاب سوال جواب کی صورت میں بیان فرمایا، اس میں آپ دیکھیں کتنے کلمات ہیں اسی عوام سے اکٹھے کر کے ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جگہ وہ یوں جمع کیے گئے. لیکن اب دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسے جملے ایسے آتے ہوں گے گفتگو میں. تو بہرحال جو بھی اس طرح کا جملہ ہے کمزور، یعنی جس میں کسی طرح کی کوئی اہانت اور توہین والا پہلو نکلتا ہے، ہرگز وہ جملہ نہ بولنے کی اجازت. اور اس کے حوالے سے بھی علماء سے پوچھا جائے کہ یہ اس جملے کا کیا شرعی حکم بنتا ہے، تو آپ کو وہ رہنمائی کریں گے کہ یہ کتنا سخت جملہ تھا. تو لہذا ایسی گفتگو، ایسی مجلس اور ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیں جہاں دین کے معاملات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لوگ بعض اوقات نام مولانا کا لیں گے، لیکن مذاق ان کو کس چیز کا بنانا ہوتا ہے؟ دین کے معاملات کا بنانا ہوتا ہے. پردے کے لیے براہ راست تو نہیں بول پائیں گے کہ یہ پردہ ہے ہی نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کہ یوں بولیں گے تو لوگ ان کو پکڑیں گے کہ یار یہ تو دین کا معاملہ ہے، اسلام کا حکم ہے. لیکن وہ مولانا کا مذاق اڑائیں گے، وہ علماء کا مذاق اڑائیں گے. کیوں؟ یہ دیکھو علماء نے اتنا پریشان کر دیا، یہ دیکھو علماء نے دین پر چلنا اتنا ہمارے لیے دشوار کر دیا. وہ علماء کی طرف ان چیزوں کو لے کر جائیں گے کیونکہ براہ راست دین کے معاملے پر نہیں بول سکتے. اور ایسے لبرل لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں سے دین کی محبت نکالنے کے لیے ایسی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی اپنی جہالت کی وجہ سے اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت ضرور کیجیے اور ایسے تمام اقوال افعال سے اپنے آپ کو دور کریں جو آدمی کے ایمان کو ضائع کرنے والے، اور ایسے اعمال اختیار کریں کہ جن کی وجہ سے ہم جنت کے راستے پر چلے جائیں، دوزکیوں والے راستے پر نہیں، جنت کے راستے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اب اللہ نے جبریل امین سے کہا جا کے جنت کو دیکھو. جبریل گئے، جا کے جنت کو دیکھا اور کہا کہ سارا کوئی دیکھنے کے بعد جبریل آئے اور کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی بھی آدمی جو جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا، یعنی داخل ہو جائے گا جنت میں. سبحان اللہ. پھر جنت کو ڈھانپ دیا گیا مشکلات سے، یعنی اس کے ارد گرد مشقتیں اور مشکلات کو رکھ دیا گیا. تو جب یہ ہوا، مشقتیں رکھ دی گئیں، مشکلات رکھ دی گئیں، تو جبریل کو کہا اب جاؤ دوبارہ دیکھو. جبریل گئے، جا کے دیکھا اور پھر آ کے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ شاید کوئی بھی داخل نہ ہو، کیونکہ جنت کی طرف جائیں گے تو مشقتیں ہیں، مشکلات ہیں. وہ کون سی مشقتیں ہیں، کون سی مشکلات ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ جس دین پر عمل کرنا ہے، آدمی نے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، حلال کے راستے پر چلنا ہے. آدمی اپنے معاملات میں وقت نکالتا ہے، نماز کی طرف آتا ہے. سردیوں میں لحاف میں ہے لیکن نماز کا وقت ہو تو نماز کی طرف جائے گا. گرمیوں میں باہر کڑک دھوپ ہے لیکن نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھے گا. تو یہ مشقتیں ہی ہیں.
تو فرمایا کہ جنت کے ارد گرد مشقتیں، جبریل نے کہا یا اللہ مجھے ڈر ہے، اب کوئی بھی نہیں داخل ہوگا۔ پھر جبریل کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ پھر دوزخ کو دیکھو۔ جبریل دوزخ کو دیکھا، تو جب جبریل نے دوزخ کو دیکھا تو کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں سنے گا تو وہ پھر اس سے بچے گا، یعنی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ پھر دوزخ کے ارد گرد خواہشات کو رکھ دیا گیا۔ اب جبریل کو کہا کہ جاؤ اب دیکھو۔ اب جبریل امین گئے اور اس کو دیکھا اور پھر کہا کہ یا اللہ اب مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر اس میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خواہشات میں جائے گا، وہ اپنی شہوات کو وہاں سے حاصل کرے گا، نافرمانی والے راستے اختیار کرے گا، اور وہ خواہشات جو بظاہر خوبصورت اسے لگ رہی ہیں وہ جہنم کے ارد گرد ہے۔ جب یہ اس میں پڑے گا تو وہ اسے جہنم میں گرا دے گی۔ اور وہ مشقتیں جو جنت کے ارد گرد بظاہر اسے مشقت لگ رہی، لیکن ان مشقتوں کو عبور کرے گا تو ان جنت النعیم کے اندر چلا جائے گا، اس جنت عدن میں چلا جائے گا، جنت خلد میں چلا جائے گا، جنت الفردوس میں چلا جائے گا، وہ دارالسلام میں چلا جائے گا، وہ اللہ اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں وہ عمل کرنے ہیں اور وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے، دوزخ والا نہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جانا جنت کی طرف ہے لیکن راستہ دوزخ والا اختیار کیا ہوئے۔ ایسے تمام لوگوں سے سوال کہ جنتی راستے بھی واضح بیان کر دیے گئے، دوزخی راستے بھی بیان کر دیے گئے۔ میں اور آپ سب خواہش رکھتے ہیں جنت میں جانے کا، لیکن راستہ کون سا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے۔ دنیا کے اندر اگر جانا ادھر ہو اور جا ادھر رہا ہو تو سارے لوگ اسے کہیں گے کہ یار یہ کون سا راستہ اختیار کیا، تم ادھر والی اپنی منزل پر تو نہیں پہنچ سکتے جدھر جانا ہے تم نے، کیونکہ راستہ تم نے الٹ اختیار کیا ہے۔ آخرت کے حوالے سے بھی یہی، ہمیں وہ جنتیوں کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تیرے انعام ہے ان لوگوں کے راستوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایک روایت میں فرمایا گیا جنت اور دوزخ کا آپس میں مناظرہ ہو گیا، بحث ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ تو دوزخ نے کہا میرے اندر جو آئیں گے غرور کرنے والے، سرکش، نافرمان، اس طرح کے لوگ آئیں گے، اور یعنی جو بڑے بڑے بظاہر دنیا میں بڑے بڑے تھے وہ میرے اندر آئیں گے، تو یوں مجھے فضیلت ہے۔ جنت نے کیا کہا؟ جنت نے جواب دیا، جنت نے کہا کہ میرے اندر تو سیدھے سادے لوگ ہوں گے، کمزور ہوں گے، یعنی عام نارمل عوام اور سیدھے سادے بولے بھالے، جنتیوں میں اکثریت بولے بھالے ہوں گے۔ اللہ، جنہیں آج دنیا میں ہم کہتے ہیں نا بالکل سیدھا ہے، یہ یقین کریں جو سیدھا ہے نا وہ سیدھا ہی جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی ہم جیسے کہتے ہیں سیدھا، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکتے ہم بولتے ہیں سیدھا ہے، جو کسی کے ساتھ فراڈ نہ کر سکے ہم کہتے ہیں سیدھا ہے، وہ واقعی بہت سیدھا ہے، بہت سیدھا ہے۔ اور جو فراڈ کر کر کے مال جمع کر رہے ہیں، فراڈ کر کر کے دھوکے دے دے کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنی دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں، نہ میرے بھائی بہت بڑا یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جنت نے کہا میرے اندر تو سیدھے سادے ہوں گے۔ قال اللہ للجنت، اللہ نے جنت سے فرمایا انما انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی، فرمایا جنت تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے وہ اسے رحمت فرماؤں گا، اس پر رحم کر دوں گا۔ اور جہنم سے کہا انما انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی، کہا کہ تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا مِلْءُهَا، اور کہا ہر ایک کو ہم نے بھرنا ہے، ہر ایک کو وہ ہم نے بھرنا ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک کو ہم نے بھرنا، ہر ایک کو ہم نے بھرنا ہے۔ اور روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ حل من مزید، حل من مزید، دوزخ سے جب کہا جائے گا پھر اللہ اپنی شان کے لائق اپنا قدم وہ دوزخ میں رکھے گا تو وہ کہے گی بس بس، بھر گئی بھر گئی بھر گئی۔ اور جنت میں جو وسعت ہے، اللہ اکبر، فرمایا اس کے لیے اللہ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا کہ جنت کو بھی بھر دے گا، جنت بھی بھرے گی، دوزخ بھی بھرے گی۔ اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے، وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں عذاب نار سے بچائے اور جنتی راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
کہ ہمارے عقائد میں محفوظ رہیں اور عمل بھی ہمیں جنتیوں والے نصیب ہو جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں.